صدقہ جاریہ کا یہ معنی ہے کہ نیکی وہ کر رہا ہے، ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حضور کی حدیث شریف میں نے سنائی، فرمایا جس نے کسی کو کسی نیکی کی طرف رغبت دلائی، توجہ دلائی، دعوت دی، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے خود یہ نیک کام کیا ہے جس کا حکم دے رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، جاہل لوگ اگر الجھنا چاہیں، بحث کرنا چاہیں، الجھنا چاہیں اور ماحول کو پراگندہ کرنے کے لیے بے وقانہ گفتگو کریں، تو پھر ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ان سے الجھنا نہیں چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے، اور بالکل الگ اس معاملے سے ہی الگ تھلگ ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو، اور حضور کے ذریعے سے پھر قیامت تک حضور کی امت کے لیے یہ تین ہدایات ہیں قرآن مجید۔ ان ہدایات پر اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ جو تین باتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں، جس میں یہ تین چیزیں بیان کی گئی ہیں، تفسیر قرطبی میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اخلاق حسنہ کے متعلق یہ جامع ترین آیت ہے۔ خلق کی جمع ہے اخلاق، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا اخلاق بہت اچھا ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کے متعلق یہ جامع ترین آیت ہے، جس میں ہم اپنے اخلاق کو ان تین باتوں پر عمل کر کے اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب چونکہ اس آیت کو اخلاق حسنہ سے متعلق کیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، کہ یہ اخلاق حسنہ کی جامع ترین صورت ہے جو اس آیت میں پیش کی گئی۔ اس کے متعلق میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے میں اور آپ مل کر نبی کریم علیہ السلام کی دو حدیثیں اور پڑھتے ہیں، تاکہ اس آیت میں بیان کی گئی تین چیزوں کی حقیقت و کیفیت ہمارے سامنے اور کھل کر اور نکھر کر آ جائے۔ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو تمیمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے میں نے عرض کی کہ حضور سے میں نے خود جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں، حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، لا تحقرن من المعروف، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، نہیں بھی کی تو خیر ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بھی نیک عمل ہے اور وہ اگرچہ چھوٹا عمل ہو لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ لفظ نیکی ہی اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے اسے نیکی تبھی کہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ تو جو چیز اللہ کریم کو پسند ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چونکہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کریں، ایک تو حضور نے یہ بات فرمائی، اور دوسری بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی سے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سے ملاقات کرو۔ یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرے، گلے ملے، السلام علیکم کہے، تو پھر جس سے ملا جا رہا ہے اس کو بھی اور جو مل رہا ہے دونوں کو چاہیے
کہ خندہ پیشانی سے ملیں اور ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے ملیں، ملاقات کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی بظاہر چھوٹا سا عمل ہے نا، اصل مقصد بیان کرنے کا یہ ہے، حضور نے اس میں حکمت یہ ہے کہ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے کہ مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملو، خندہ پیشانی سے ملو۔ حضور نے فرمایا اسے بھی حقیر نہ سمجھو، یہ بھی ایک مکمل نیکی ہے۔ اور یہ دو نصیحتیں حضور نے کی نا، اب تیسری نصیحت حضور نے فرمایا، اور پانی مانگنے والے کو اپنے ڈول سے پانی دو۔ اس زمانے میں کنویں سے پانی نکلتا تھا، آج بھی مدینہ منورہ میں کنویں ہیں، جیسے عربی میں کنویں کو بیر کہتے ہیں، بیر روما، بیر عثمان، بیر غریس، یہ مدینہ منورہ کے کنویں ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور لوگ زیارت کرتے ہیں، وہاں کا پانی بھی لے کے آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر کسی سے کوئی پانی مانگے تو اسی چاہیے کہ اپنے پاس جو پانی موجود ہے وہ اپنے بھائی کو مانگنے پر اس کے سامنے پیش کر دے، یہ بھی نیکی ہوگی، یعنی اس عمل پر بھی نیکی ملے گی، اور یہ عمل نیک ہے، اور اس کو بھی معمولی نہ سمجھو کہ اس نے پانی مانگا ہے میں پانی دے رہا ہوں، یہ بھی کوئی عمل ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ایک مکمل نیکی ہے، اسے بھی حقیر اور معمولی، کسی کو پانی پلانے کی کتنی فضیلت ہے جسے ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کوئی معمولی سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی دو، تو یہ جو آپ پانی دیں گے، پلائیں گے، یہ بھی آپ کے حق میں اللہ کریم کی بارگاہ میں نیکی لکھی جائے گی۔ کتنی نصیحتیں ہو گئیں؟ تین۔ چوتھی نصیحت، چونکہ انہوں نے عرض کیا تھا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے، چوتھی نصیحت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص تیرے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے اور تیرے اس عیب کی وجہ سے کوئی شخص تجھے برا کہے، اس عیب کی وجہ سے، اور وہ عیب تیرے اندر پایا جاتا ہو، اس کی وجہ سے اگر تو کوئی برا کہتا ہے تو تم اس کے کسی عیب کی وجہ سے اسے برا نہ کہو، اس نے مجھے میرے عیب کی وجہ سے برا کہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے تو تو نے اس سے کیا معاملہ کرنا ہے، تو نے پھر ایسے نہیں کرنا جیسے اس نے کیا ہے، اور تجھے معلوم ہے کہ میرے عیب تو گنوا رہا ہے اور میرے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن آپ کو علم ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ نقص ہے، تو حضور کا حکم ہے، فرمایا کہ تم نے پھر جواب میں اس کے عیب کی وجہ سے اسے برا نہیں کہنا۔ حضور نے یہ بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے عیب کی وجہ سے اس نے تجھے برا کہا ہے تو تجھے چاہیے کہ تو اس سے درگزر کرے، تو اسے درگزر کرے، اور اگر تو نے درگزر نہ کیا، درگزر معاف نہ کیا، لیکن صرف اتنا عمل کیا کہ تیرے عیب کی وجہ سے تجھے برا کہا ہے اور تو اس کے عیب کی وجہ سے اگر برا نہ کہے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ وہ اجر دے گا جو درگزر کرنے کا اجر ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی پیاری بات، درگزر تو آپ نے کیے ہی نہیں، صرف یہ کہ اس کی برائی کا جواب اس کی برائیوں کے نام سے نہیں دیا آپ نے، اس کے عیب اس کو نہیں گنوائے، اس کے عیب کی وجہ سے اسے برا نہیں کہا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے نامہ اعمال میں نیکی ایسی لکھی جائے گی کہ اس نے اسے درگزر کیا ہے، اس سے وہ معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اگلی نصیحت جو فرمائی نا، دیہاتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تہمت استعمال کرتے ہیں وہ جان بوجھ کر اس کے دائیں اور بائیں لٹکا دیتے ہیں تفاخر کے لیے اور تکبر کے لیے،
تہمت کو نیچے لٹکا دیتے ہیں، جو گھٹنوں سے بھی نیچے گھستا ہے زمین پہ جب چلتے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر اکثر ہے، شہروں میں تو لوگ ایسے استعمال ہی نہیں کرتے، شلوار قمیص لباس چلتا ہے۔ تو چونکہ وہ تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اس لیے حضور نے فرمایا تکبر سے تہمت کو نہ لٹکاؤ، یعنی اس نیت سے تکبرانہ انداز میں تہمت کو لٹکانا، یہ حضور نے ان نے اگلی نصیحت فرمائی۔ فرمایا اس لیے فرمایا تمہیں منع کر رہا ہوں کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تکبر کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ اور فرمایا اور کسی شخص کو ہرگز گالی نہ دو، جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی ویسے ہی گالیاں نکالتا ہے، کسی کو یہ گالی کہتا ہے۔ اب اس معیار پہ اگر پرکھ کے دیکھیں تو شاید ہی کوئی بچ سکے، کیونکہ حضور کا حکم ہے، یہ سمجھ لیں حضور کا حکم ہے کسی کو گالی نہ دو۔ کوئی عیب تمہارے اندر برا ہے اور آپ اس کے عیب کو جانتے ہوئے، فرمایا تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس طرح نہ جواب دے جس طرح اس نے تجھے دیا ہے۔ یہ ایک نیا حکم آیا ہے جو اس سے اگلی ہدایت اور نصیحت ہے کہ گالی نہ دو کسی کو۔ جو ہم گالیاں نکالتے ہیں، بات بات پر الجھتے ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ حدیث ساری بیان کر کے، یہ نصیحتیں بیان کر کے، جس صحابی نے حضور سے یہ سوال کیا تھا اب ان کی بات سنیں۔ وہ مکمل حدیث بیان کر کے آگے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان نصیحتوں کا میرے دل پر اتنا اثر ہوا، ان نصیحتوں کا میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے کسی انسان کو گالی نہیں دی، حتیٰ کہ کسی بکری اور اونٹ کو بھی گالی نہیں دی۔ فرماتے ہیں اتنی مجھے ہدایت ملی، حضور کی نصیحت کرنے سے اتنی رہنمائی ملی، نور ہدایت ملا کہ میں تو کسی جانور کو بھی، اور اونٹ اور گائے اور بکری، اس کو بھی برا نہیں کہتا تھا، انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہ حدیث شریف مکمل ہو گئی۔ یہ مسند میں حدیث شریف ہے، 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 64 پر۔ اب اس مضمون کو مختصر کرتے ہوئے میں صرف ایک دو چیزیں عرض کروں گا۔ یہ اگلی حدیث جو آ رہی ہے یہ بہت پیاری ہے، تفسیر قرطبی میں یہ حدیث شریف ہے، اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر قرطبی میں یہ حدیث لکھی ہے، اور ایک بات ایسی ہے کہ اس کو دل میں لکھنے اور دل میں جذب کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے پیارے لفظ پہلے سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد جو بات حضور ارشاد فرما رہے ہیں وہ کتنی اہم ہوگی۔ فرمایا یہ وہ 9 باتیں ہیں جس کا حکم میرے رب کریم نے مجھے دیا ہے۔ وہ پہلی بات ہے کہ ظاہر اور باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بناؤ۔ ظاہر اور باطن، اس کو سمجھنے کے لیے میں حدیث شریف ایک سناؤں گا کہ ظاہر اور باطن کس طرح اس کا مفہوم بنتا ہے اور اس میں اخلاص کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ وہ شعار کہتے ہیں طریقے کو، وہ فرمایا اسے اپنی زندگی کا معمول بناؤ، طریقہ بناؤ، ظاہر میں بھی اخلاص ہو اور باطن میں بھی اخلاص ہو۔ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لباس اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، یعنی تمہارے ظاہر کو اللہ نہیں دیکھتا۔ ظاہراً بڑے متقی بن جائے آدمی، پگڑی باندھ لے، تسبیح پکڑ لے، شکل و صورت لوگ بنا لیتے ہیں، ہوتے نہیں ایسے، لیکن وہ ایسے بن کر بیٹھتے ہیں کہ لوگ مجھے یہ تصور کریں۔ اس لیے حضور نے یہ خطرہ جو ہے اسے دور کر دیا، اصلاح فرمائی کہ اللہ کریم تمہارے لباس کو، تمہاری ظاہری صورت کو اللہ کریم نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔
اللہ کی نظر تمہارے دل پہ ہے کہ یہ ظاہر سے تو ایسا ہے، اندر سے ایسا ہے یا نہیں، یعنی اس کا ظاہر اس کے باطن کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس پہلے جو حضور نے فرمایا 9 باتوں کا حکم دیا، پہلی بات اتنی پیاری ہے کہ اگر تمہارا ظاہر ایسا ہے تو باطن میں بھی ایسے بنو۔ ظاہر اگر ایسا بنا لیا ہے تو باطن میں بھی پھر ایسے اپنے آپ کو بناؤ نا۔ ظاہر تمہارا اچھا ہو، باطن تمہارا اچھا نہ ہو تو یہ اخلاص نہیں ہے اور نہ اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ یہ 9 حکم رب نے دیے ہیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام، لیکن یہ احکام نازل ہوتے تھے امت کی تعلیم کے لیے، کہ حضور کے ذریعے سے یہ 9 باتیں حضور کی امت تک پہنچی، نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، میں بھی تمہیں انہی 9 باتوں کی تاکید کرتا ہوں۔ دوسری چیز ہے خوشنودی اور ناراضگی میں عدل کرو۔ یہ حضور کو رب تعالیٰ دوسری بات جو حضور فرما رہے ہیں، کسی خوشنودی کا معنی ہوتا ہے کسی کی رضامندی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ اگر کسی سے آپ خوش ہوتے ہیں اور کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس میں انصاف ہونا چاہیے، اس میں عدل ہونا چاہیے۔ اگر کسی پہ آپ خوش ہو رہے ہیں تو انصاف ہونا چاہیے کہ آیا اس بات پر اس سے خوش ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا۔ کسی سے ناراض ہو رہے ہیں تو ایسے بلا وجہ ہی ناراض ہو رہے ہیں۔ عدل انصاف کا معنی یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہو ناراضگی والی تو ناراض ہونا چاہیے، اور اگر ناراضگی والی بات ہی نہیں تو آدمی ایسے خواہ مخواہ اسے ناراضگی بنا لے، اس کا یہ معنی اور مطلب ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کرو۔ خیر الامور اوسطھا، یہ نہیں کہ جیب میں پیسہ آ گیا تو جب تک سارا اجاڑنا نہیں اس وقت تک صبر نہیں آنا، اور اگر تنگ دستی آ گئی ہے، جیب تنگ ہو گئی ہے، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے، وہ پھر کنجوس بن جاتا ہے۔ جب پیسہ آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ بہت سخی بندہ ہے، کوئی تنگ دستی ہو جائے تو پھر وہ کنجوس بن جاتا ہے، کنجوسی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب مال آ جائے، دولت آ جائے تو میانہ روی اختیار کرو، سوچ سمجھ کر خرچ کرو۔ جہاں 5 روپے سے کم کام چلتا ہو وہاں 10 روپے لگانا جائز نہیں۔ خیر الامور اوسطھا، درمیانے درجے کا کام اللہ کو پسند ہے۔ میانہ روی اختیار کرو، یہ نہیں کہ کسی موقع پہ تو چھلانگیں لگا دو اور دوسرے نیکی کے کام میں تم سے ہمت ہی نہ ہو۔ تو ہر کام کے اندر کیا ہے، میانہ روی۔ پیسہ ہمارے ایک حضرت صاحب تھے، شوکت میاں صاحب، کراچی سے یہاں اس مسجد میں بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہ اکثر فرماتے تھے کہ پیسہ بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ تللوں پہ پیسے اجاڑتے ہیں اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیسہ بڑی مشکل سے بنتا ہے، اسے سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں یہ مفہوم کہ خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی، خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ اور چوتھی بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے جو شخص مجھ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، میں اس کو معاف کر دوں۔ یعنی بدلے والی بات ہی ختم ہو گئی۔ رب یہ چاہتا ہے کہ کسی بندے پر کوئی ظلم کرے تو اسے چاہیے کہ اسے معاف کر دے۔ پھر وہ اندر بیٹھ کے سوچے گا یار میں نے اتنی زیادتی کی ہے، اس کے باوجود اس نے اف تک نہیں کی۔ مجھے حاجی صاحب نے، سردار محمد صاحب نے اگلے دن ایک بڑی پیاری بات بتائی، نام لیے بغیر میں کہوں گا۔ کسی آدمی نے ان سے بد کلامی کی اور غلط گفتگو کی، یہ بالکل چپ رہے، انہوں نے کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ موجود ہیں، کہتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا، یہ کہا، بہت کچھ کہا، لیکن میں کوئی خاموش رہا۔ بات بھی مسجد کے لیے
انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مسجد کے کام کی وجہ سے اس نے اتنی سخت کلامی کی، بد کلامی کی حاجی صاحب سے، کہتے ہیں میں نے اس سے خاموش ہو گیا، کسی بات کا جواب نہیں دیا، یہ اپنے گھر چلے گئے، وہ اپنے گھر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہی بندہ حاجی صاحب کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹھک کھولو۔ بیٹھک کھولی تو حاجی صاحب کو کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو اتنا کچھ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ نے آگے سے اف تک نہیں کی۔ یہ واقعہ چند دن پہلے، یا جب بھی وہ حاجی صاحب نے مجھے 1-2 دن پہلے سنایا تو مجھے یہ حدیث شریف جو ہے یہ یاد آ گیا کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تم بھی ظلم و زیادتی کرو گے تو کام تو برابر ہو گیا، جیسے وہ مجرم ایسے ہم مجرم، جیسے اس نے گالی دی میں نے بھی گالی دے دی تو کام تو برابر ہو گیا، فرق کیا رہا؟ وہ بھی گالیاں دے رہا ہے، دوسرا بھی گالیاں دے رہا ہے، ایک بد کلامی کر رہا ہے دوسرا بھی کر رہا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ ایک بد کلامی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، خاموش ہو جاؤ، اللہ پہ چھوڑ دو۔ کیونکہ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی کسی سے انتقام یا بدلہ لینے کے لیے نکلتا ہے نا، یا کوئی بات کرتا ہے یا عمل کرتا ہے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، تو اللہ کریم فرماتا ہے جا پھر نپٹ لے جا کے۔ اور جب وہ اس سے انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا، صبر کرتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے اللہ اس سے انتقام لیتا ہے، پھر اللہ اس کی طرف سے انتقام لیتا ہے کہ یہ بندہ تو چپ ہو گیا تھا۔ ذرا گہرائی میں جا کے سوچیں، کو معمولی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے حکم دیا، خدا کی خدائی کے بادشاہ، 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار، میری تو آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ جو کائنات کے مالک و مختار ہیں ان کو رب حکم دے رہا ہے، رب کریم کہ اے محبوب اگر کوئی آپ پر ظلم کرے، زیادتی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں، درگزر فرمائیں۔ اور اگلی بات 5ویں جو ہے، یہ ہماری جو پریشانیاں ہیں نا گھریلو خاندانی، اس کا علاج اس 5ویں بات میں ہے جو حضور نے فرمایا مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا۔ 5ویں بات بہت توجہ سے سنیے، یہ ہر کسی سے معاملہ پیش ہوتا ہے، کوئی بندہ اس مجمع میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میرے نال تینج کدی نہیں ہوا، میں مانوں گا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 5ویں بات جو مجھے حکم دیا گیا کہ جو رشتہ دار مجھ سے قطع تعلق کرے، سلام دعا بند کرے، آنا جانا بند کرے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے تعلق ختم کرنے کی کوشش کرے میں اس سے جوڑنے کی کوشش کروں۔ اس کا نام پتہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ رحم کسے کہتے؟ خونی رشتوں کو۔ صلہ رحمی کا معنی ہے کہ خونی رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے، جوڑنا چاہیے۔ ایک آدمی آپ کے یہاں آنا جانا بند کر دیا، آپ جائیں، 1 دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، تیسری اسے شرم آئے گی کہ میں تو قطع تعلق کرتا ہوں، یہ آدمی جوڑتا ہے۔ خوشی غمی میں بیمار ہو تو پتہ لینے چلے جائیں، کوئی خوشخبری ملے تو مبارک دینے چلے جائیں، تو گویا کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی اس کے اندر بڑی جامعیت ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جوڑو، توڑو نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 6ٹھی بات جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، جو مجھے محروم رکھے میں اسے عطا کروں، جو مجھے محروم رکھے، حضور فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس کی جھولی بھروں، اس کو میں عطا کروں۔ اور 7ویں بات حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے 7ویں بات جو مجھے حکم دیا اور کہی وہ یہ ہے کہ جب میری زبان بولے کلام کرے تو میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اس سے مراد یہ کو بولنا چاہے تو اچھا بول، اللہ کا ذکر ہے بس، وہ اللہ کا ذکر الہی کی اہمیت سمجھ لیں کتنی ہے کہ جن کے قلب انور پر قرآن اترا ہے، دین سارے کا سارا ان کے دل انور پر اتارا ہے،
ان کو رب کریم فرما رہا ہے کہ محبوب جب بھی گویائی کریں تو آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے۔ خطاب بظاہر حضور کو ہے، لیکن قیامت تک کی امت جو ہے اس پہ شامل ہے، انہیں حکم ہے۔ یہاں ایک بڑی پیاری حدیث جو ہے وہ سن لیں تو بڑا لطف آئے گا۔ حضور نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور سے یہی بات کی تھی جو ابو تمیمہ نے کہی، حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ حضور نے فرمایا، ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ عز وجل، اے معاذ جب تجھے موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر، یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کے سردار باعث تخلیق کائنات، رب انہیں فرما رہا ہے کہ جب بندہ بولے تو بہترین بول کیا ہے کہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کرے۔ 7 باتیں، اور 8ویں بات اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ خاموش ہوں تو اللہ کریم کی آیتوں میں غور و فکر کیا کرو۔ یعنی ہمیں کبھی نہ کبھی قرآن شریف کی آیتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ یہ درس قرآن جو شروع کیا گیا اسی لیے کیا گیا ہے۔ ایک ہے قرآن کی تلاوت کر کے اس کی شفا، رحمت اور برکتیں حاصل کرنا، دوسرا اس پر عمل کرنے کے لیے اور قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ یہ پیغام ہدایت ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، تو اس کو سیکھنے کے لیے وقت دیتے ہیں اور ہم مل کر غور و فکر کرتے ہیں۔ 8 باتیں ہو گئی، خاموشی کی حالت میں قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال جو کل خطبہ جمعہ میں نے آیت تلاوت کی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، 53 نمبر آیت۔ رب کریم نے فرمایا قرآن مجید میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس ایک آیت میں خاموشی اور تنہائی کی حالت میں اگر غور کریں تو ایسے پھول کھلیں گے کہ جس سے خوشبو سے دل و دماغ معطر ہو جائیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت، اتنی قرآن مجید کی حوصلہ افزا، امید افزا گناہگاروں کے لیے آیت ہے۔ بے نیاز رب فرماتا ہے مایوس نہ ہونا، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں میں معاف کر دوں گا۔ پھر ایک آیت اور، من یغفر الذنوب الا اللہ، بھائی تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ کے سوا کون معاف کرنے والا ہے؟ کون تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ کے سوا؟ کیونکہ معافی دینا، توبہ قبول کرنا تو رب کریم کا کام ہے۔ اس لیے توبوا الی اللہ جمیعا، مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو۔ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کرنا۔ 9ویں بات جو ہے آخری وہ یہ ہے کہ زمانے کے حالات و واقعات، اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ میں جو کچھ دیکھوں، جو حالات، جو معاملات، جو واقعات میرے سامنے معاشرے میں، زمانے میں دیکھوں، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی، ان واقعات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کروں۔ میں پھر عرض کروں گا بظاہر حضور کو حکم ہے، لیکن قیامت تک اس میں امت شامل ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے، زمانہ سب سے بڑا استاد ہے، زمانہ سکھاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، کئی لوگ کہتے ہیں، میرے ساتھ ایک کہتے ہیں واقعہ پیش، کہتے ہیں میں نے اگو تو نصیحت آ گئی، کہتے ہیں یہ ہے اس کا مطلب۔ واقعات رات دن ہوتے ہیں، ہم نصیحت نہیں پکڑتے، عبرت نہیں پکڑتے۔ قرآن میں جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ہدایات، اس آیت کے اندر تو 3 باتوں کا حکم ہے نا، ہر بات کے اندر حکمت ہے۔
اور اس میں جو حکمت ہے کہ میں جو کچھ دیکھوں اس سے عبرت حاصل کروں، یعنی میری امت کے لوگوں، میرے غلاموں، زمانے کے واقعات دیکھ کے تو عبرت پکڑا کرو۔ ایک شخص سود خار ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اس سے دیکھ کے نصیحت پکڑو۔ سود خور کو اگر ذلیل ہوتا ہوا معاشرے میں دیکھو تو عبرت پکڑو کہ یہ کتنا بڑا حرام ہے، اس سے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے کہ میری اگلوں پچھلوں کی توبہ، میں اس کام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے اس کا معنی، عبرت حاصل کرنا، زمانے سے سبق سیکھنا۔ زمانہ سکھاتا ہے، استاد ہے زمانہ۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت سے احکام میں تبدیلی آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کی گنجائش اور موقع کی مناسبت سے جس چیز میں اصلاح کی ضرورت تھی صحابہ کرام نے اس میں اصلاح کی تھی۔ اس لیے اس آخری نصیحت سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان باتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جو بار بار آیت میں ہے نا فضل، پہلا لفظ یہ ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجئے۔ اس کی ایک ایسی مثال میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، پوری تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں نہیں، پوری تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے درگزر کرنے، معاف کرنے کا جو اعلیٰ معیار قائم کیا۔ تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ وہ کیا تھا کہ جنہوں نے حضور کو ستایا، حضور کو پریشان کیا، جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پہ ایک ہاتھ اس دروازے کی چوکھٹ پہ ایک ادھر، حضور نے فرمایا اہل مکہ جمع تھی، چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا تو ہر کوئی کہاں پر آتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، لوگ کہتے تھے مکہ فتح ہو گیا۔ جو فاتح ہوتا ہے نا کسی علاقے کو، کسی ملک کو، جب آدمی فتح کرتا ہے پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ گن گن کر اور چن چن کر اپنے مخالفوں سے بدلہ لیتا ہے، بلکہ جان سے مارنے تک لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں حکومتیں جب آتی ہیں تو حکومت میں آنے کے بعد پہلا کام حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جتنے مخالف تھے سب سے پہلے انہیں رگڑا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شہر سے لے کر حکومت تک، کونسلر اگر ہو تو کونسلر بننے کے بعد، بلدیہ کا چیئرمین بننے کے بعد لازمن کرے گا، یہ فطری تقاضا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرا مخالف کون کون ہے، وہ ان سے پھر کبھی جرمانے کی صورت میں، کبھی کمیٹی کی طرف سے عملہ آ کے پریشان کرے۔ قصور صرف اس کا یہ ہے کہ اس کا وہ مخالف تھا۔ اب ہر کوئی کہاں پر آتا، اس لیے کہاں پر آتا کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہر فاتح نے بدلہ لیا۔ لوگ کہتے تھے آج خیر نہیں، ہماری تو بوٹی بوٹی ہو جائے گی۔ بدر میں تھوڑا ظلم کیا تھا، غزوہ احد میں تھوڑا ظلم ہوا تھا، حضور کے چچا شہید ہوئے۔ اب جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ہندہ نہیں، ہند نام ہے عورت کا، اور وحشی جو بعد میں یہ اسلام لے آئے، حضرت امیر حمزہ کا قاتل جو ہے وہ وحشی تھا۔ اور حضور جب چوکھٹ کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تو فرمایا تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کروں گا؟ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ہمیں تو ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ چن چن کر مروائیں گے آپ ہمیں۔ یہ نہیں کہا، اہل مکہ بھی جانتے تھے۔ اہل مکہ نے جو لفظ کہے نا وہ حضور کی سیرت کا مظہر عتم ہے۔ پورے اہل مکہ پنچایت کر کے فیصلہ کر کے آئے تھے جب حضور نے بلایا تھا۔ صحن حرم میں سب دشمن، سب مخالف سامنے کھڑے تھے۔ فرمایا بتاؤ مجھ سے کیسے سلوک کی امید رکھتے ہو؟ تو کفار مکہ، قریش مکہ نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں۔
یہ ہے کہ وہ حضور پر تو ایمان نہ لائے لیکن حضور کی سیرت کے وہ بھی قائل تھے. اس لیے ہم نے کہا سیرت فرق نہیں کرتی. سیرت تو کافر بھی مانتے تھے مکے والے. انہوں نے نہیں کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ بھی کریم، آپ کا باپ بھی کریم، تو ہم آپ سے پھر وہی توقع رکھیں گے جو کریم کرتے ہیں، سخی جو کام کرتے ہیں، معاف کریں گے آپ. یہی کہا تھا. حضور کے چہرہ مبارک ایسے نکھرا جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے. اور جو سرکار نے پھر لفظ فرمائے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا جاؤ. جس کسی نے تنگ کیا، گالیاں دی، راستے بند کیے، قتل کے منصوبے بنائے، شہر سے نکالنے کے لیے سازشیں کی، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم کا معنی ہے آج کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی بدلہ، کوئی انتقام. جاؤ میں نے سب کو معاف کیا. یہ ہے وہ حضور کی سیرت کا اور معاف کرنے، درگزر کرنے کا اعلیٰ معیار جو حضور نے فتح مکہ کے دن قائم کیا تھا. اور یہ جب ہند جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، اور چبایا بھی حضور کے سامنے، ایمان سے بتاؤ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضور کو. لیکن تاریخ انسانی میں مثال نہیں. جب وہ اسلام قبول کرنے آئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ دیکھا کلمہ پڑھ رہی ہے تو حضور نے اس کا کلمہ پڑھنا قبول فرمایا. واشی وہ کانپ رہا تھا کہ مجھے پکڑ کے قتل کر دیں گے، کہ کسی نے کہا حضور کریم ہے، کریم ابن کریم ہے، تو ایک دفعہ جا کے تو دیکھ. واشی جب مدینہ شریف پہنچا نا، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل، صحابہ کرام نے تلواریں نکال لی. صحابہ نے کہا ہون اتھے چھڑیا، چھڑنا نہیں انہوں، حضور کے چچا کا قاتل ہے. وہ کتنی دردناک شہادت تھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بس خبردار، تمام تلواریں نیام میں، ہتھیار رکھ دو، آنے دو اس کو. حضور واشی آ گیا مدینہ میں، فرمایا آنے دو، تلواریں نیچے رکھو، نیام میں کر لو، اس کو آنے دو. سرکار تشریف فرما تھے تو آ کے سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا. جرم بہت بڑا کیا تھا نا، اور بار بار کلمہ شریف پڑھنے لگا، بار بار کلمہ اشہد اللہ الہ. جب حضور نے یوں کر کے دیکھا نا، بخاری شریف میں حدیث، حضور فرمایا او تو واشی ہے، تو واشی ہے، میرے چچا کا قاتل ہے. اس نے کہا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے جو بات کی نا وہ بڑی غور سے سنی. آنسو تھے آقا کریم کی بارگاہ میں، چشمہ نے. حضور نے بتا میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا، کیسے کیسے میرے چچا پہ وار کیا تھا. واشی نے وہ سارا قتل کرنے کا اپنا عمل اسے دہرایا جو بخاری شریف کے اندر ہے. حضور اس کی باتیں سنتے جاتے تھے اور حضور روتے جاتے تھے، چونکہ بار بار کلمہ شریف پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا تیرا اسلام لانا، کلمہ پڑھنا میں نے قبول کر لیا. یہ صحابی رسول بن گئے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہندہ بھی کلمہ پڑھ گئی، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایک بات جو حضور نے کہی ہے وہ بڑے غور سے سنی اور پھر سوچیے ذرا. پھر معاف تو کر دیا، معاف، اسلام بھی قبول اس نے، لیکن حضور نے فرمایا جب تم ملنے کے لیے آیا کرے نا میرے سامنے نہ آیا کر. اس سے اندازہ لگائیں حضور کا کتنا حوصلہ تھا. دریا دل تھے حضور، وسیع الظرف. چچا کے قاتلوں کو گلے سے لے کے ناف تک پیٹ چاک کیا گیا. امیر حمزہ انتڑیاں نکال کر پھینک دی اور حضور کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبایا. حضور کے سامنے سے گزری احد کے میدان. آنکھیں نکالی گئیں، کان کاٹے، ناک کاٹی، زبان کاٹی حضرت امیر حمزہ کی، اور داغا لے کر، سوئی لے کر پرو کر گلے میں ہاتھ ڈالا حضرت امیر حمزہ کے اعضاء کا، اور حضور کے سامنے سے گزر. تو یہ بخاری شریف میں حضور فرمایا جب بھی تو ملنے کے لیے آیا کرنا میرے سامنے نہ بیٹھنا،
یا آنا ہے نا تو اس سائڈ سے آ جانا، اس سائڈ سے، اور بیٹھنا کدھر ہے؟ میری کمر کے پیچھے، تاکہ تیرے چہرے پہ میری نظر ہی نہ پڑے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ معاف کرنے کا جو معاملہ ہے، تاریخ انسانیت میں ایسی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب کو حضور نے معاف کر دیا۔ تو یہ تین باتیں جو اللہ کریم نے، تین کاموں کا اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا، 9 باتیں وہ ہیں جو حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی حقیقت سمجھنے اور ان باتوں پر بار بار غور کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو پہچاننے اور ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا